السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دین اسلام کی ہر تعلیم اس لائق ہے کہ اسے حرز جاں بنایا جائے، لیکن صبر دین اسلام کا ایک ایسا سبق، ایک ایسا لیسن اور ایک ایسا موضوع ہے جو دین کی روح ہے، دین کی اسپرٹ ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صبر کا حقیقی مفہوم سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک اس کا معنی ہوتا ہے الحبس والمنع، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو قید میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں، نظم میں، ڈسپلن میں رکھنا۔ اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے الشدہ، اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنا، قوت پیدا کرنا۔ اور اس کا تیسرا معنی ہوتا ہے الضم والجمع، اپنی کیفیات کو، اپنی نفسیات کو، اپنے خیالات کو سمیٹ کے رکھنا۔ ان 3 چیزوں کو جمع کیا جائے تو جو اس کا خلاصہ نکلے گا اسے صبر کہتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ صبر کا مطلب ہے ہر سچویشن میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں
زندگی کے ہر موڑ پہ، خوشی میں، غمی میں، نعمت میں، رنج و الم میں وہ رد عمل دینا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ صبر ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو صبر کی نعمت مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، دنیا میں اللہ نے جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے اس میں صبر سے بڑھ کے بڑی وسیع، بڑی کشادہ اور بڑی کھلی عنایت اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ صبر کرنا خود اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے صبور۔ صبر کرنا اس پہ بس ہے، صبر کرنا اس پہ ختم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا احد اصبر على اذى من اللہ يسمعه، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اتنا صبر کرتا ہو جتنا اللہ صبر کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے کو پہنچنے والی اذیتوں باتوں پہ اتنا حوصلہ رکھتا ہو جتنا اللہ حوصلہ رکھتا ہے، جتنا اللہ صبر کرتا ہے۔ کیسے؟ یدعى له الولد ویشرک به ثم هو یعافیہم ویرزقہم، لوگ اس کا کھاتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کے آسمان کی تنی چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، ٹنوں ٹن پھیپھڑوں میں اس کی دی ہوئی ہوائیں روزانہ کی بنیادوں پہ فری استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی زمین پہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ کر بھی صبر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، وہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں میری سنتا ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں، وہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ ہم نے صبر کو ایک نیگیٹو اور منفی چیز سمجھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک غلط فہمی معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جب کسی پہ کوئی ظلم کرے اور وہ اس کا بدلہ نہ لے سکے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کہتا ہے میرا تو صبر ہی ہے۔ یہ وہ والا صبر نہیں جو قابل تعریف ہو، یہ تو کمزوری ہے، یہ تو آپ کی بے بزاتی ہے، کم ہمتی ہے، بزدلی ہے، آپ کا ضعف ہے، آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کا اضطرار، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ صبر، یہ والا صبر تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ گدھا بھی صبر کرتا ہے، اونٹ بھی صبر کرتا ہے، جانور بھی صبر کرتا ہے۔ وہ صبر جو شریعت میں جسے قابل تعریف کہا گیا ہے، وہ صبر اضطراری نہیں ہوتا، وہ صبر اختیاری ہوتا ہے۔ وہ صبر اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی صبر کریں، ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں پھر بھی صبر کریں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں پھر بھی صبر کریں، بدلے لے سکتے ہیں پھر بھی صبر کریں، آسمان سر پہ اٹھا سکتے ہیں پھر بھی صبر کریں۔ صبر ایک نیگیٹو، ایک منفی چھوٹی سی وہ چیز نہیں جسے ہم نے سمجھا ہے۔ صبر کا تذکرہ اللہ نے خود لفظ صبر سے قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ کیا ہے، اور 110 مرتبہ معنی کے لحاظ سے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ نبوت پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر صفت صبر نہ ہو۔ صبر تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آئیے آج اس حقیقت کو سمجھیے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دین کے جتنے بھی مراتب ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، جتنی منزلیں ہیں، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، فرشتوں کا جتنا پروٹوکول ہے، تقوی کے جتنے لیولز ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کو صبر کی وجہ سے ملتے ہیں۔
اپنے آپ کو روکنا مطلب خواہشات سے روکنا. دل چاہتا ہے رمضان کے مہینے میں کھا لوں پی لوں، لیکن صبر نہیں کھانا نہیں پینا. کھانے پینے سے مخصوص مہینے میں مخصوص وقت میں انسان رک جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، تو اس صبر کو روزہ کہتے ہیں. دل نہیں چاہتا ٹھٹھرتی سردیوں میں ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگائیں، ہمت کر کے اٹھے، اپنے اندر کو جرأت پیدا کرے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، نرم گرم بستر کو چھوڑ دے، ٹھنڈے یخ بستہ پانی کے ساتھ اپنے اعضاء کو دھوئے، چہرے کو دھوئے، پاؤں کو دھوئے، اور پورے کے پورے وضو کی سنت کے مطابق اعضاء کے اوپر پانی بہائے. یہ والا جو صبر ہے اسے وضو کہتے ہیں. بنی ٹھنی سنوری ہوئی عورت سامنے کھڑی ہے، وہ دعوت برائی دیتی ہے، فحاشی بے حیائی کے لیے خود پکار رہی ہے. اس وقت جو صبر کرنا ہے زندگی کا مشکل ترین صبر ہوتا ہے، وہ والا صبر اسے عفت کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں، پاک دامنی کہتے ہیں. کہیں صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، کہیں صبر ہوتا ہے اپنی طاقت کو دکھانا. کافر سامنے کھڑا ہے، اس کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جانا، شجاعت دکھانا، بہادری دکھانا. 70 زخم جسم پہ لگ رہے ہیں اور میدان سے نہ بھاگنا، اس میدان جہاد میں اسے صبر کہتے ہیں. ہر موقع پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ہمت کو سمیٹ کے رکھنا، وہ رد عمل پیش کرنا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. بہت غصہ دلا رہا ہے ایک شخص، بہت غصہ آیا ہے اپنی اولاد پہ، بہت غضب سے پھٹا جا رہا ہے اپنی بیوی پہ. غصہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. اپنے کسی پارٹنر، اپنے کسی کولیگ، اپنے کسی باس، اپنے کسی ماتحت سب آرڈینیٹ پہ وہاں اپنے آپ کو ضبط میں کرنا، غصے کو پی جانا، اپنے آپ کو روک کے کنٹرول کرنا، آپے سے باہر نہ ہونا. صبر کی اس قسم کو حلم اور برداشت کہتے ہیں. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صبر تو دین کے تمام مقامات کا خلاصہ ہے. زندگی چلتی ہی صبر کے ساتھ ہے، ہمت کے ساتھ ہے. کاروبار کرنا چاہتے ہو تو استقامت اور صبر اور حوصلہ چاہیے. ازدواجی زندگی ہے تو اس میں صبر اور حوصلہ چاہیے. نماز پہ دوام ہے تو اس کے لیے صبر اور حوصلہ چاہیے. میدان جہاد ہے تو اس کے لیے صبر اور حوصلہ چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے سلف صالحین نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسم صبر علی الطاعات. اللہ نے جو احکام دیے ہیں پوری زندگی ہمت کر کے ان پہ عمل کرتے رہنا، یہ صبر کی سب سے افضل قسم ہے. نماز پہ ہمیشگی، زکوٰۃ پہ ہمیشگی، وہ تھوڑا صبر ہوتا ہے. جب زکوٰۃ دینی ہو نفس کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے، پیسے کم ہو جائیں گے، وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی. گویا یہاں بخل سے بچنا صبر ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صبر ہے. صبر علی الطاعات. اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پہ عمل کرتے رہنا، پوری زندگی کرتے رہنا، ہمت کر کے عمل کرتے رہنا، یہ صبر علی الطاعات ہے. صبر کی دوسری قسم صبر عن المعاصی. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا. سود سے رکنا، غیبت سے رکنا، چغلی سے رکنا، بے حیائی سے رکنا، فحاشی سے رکنا، بری حرکات سے رک جانا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اسے صبر عن المعاصی کہتے ہیں. صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی الاقدار. جو تقدیر میں پریشانی اللہ نے لکھ دی ہے، وہ پریشانی آئی، بیٹا جدا ہو گیا،
ماں آنکھوں سے پھر داغ مفارقت دے گئی، باپ کا سایہ، انسان اس سے محروم ہو گیا، بیٹی کا خوبصورت چہرہ، اس کی محبتیں، ادائیں وہ انسان سے چھن گئیں، مال کا نقصان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی آفت آ گئی، زمینی آسمانی پریشانی آ گئی، اس پہ صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم صبر علی المصائب ہے، مصائب پہ صبر کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر ایک ایسی عظیم قوت ہے، ایک ایسی عظیم مثبت چیز ہے، ایک ایسی جرأت، ہمت، استقامت، دوام اور تسلسل کی کہانی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے سب اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی زندگی میں صبر سے کام لیتے رہے۔ یوں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا، جہاں تقوی کا تذکرہ کیا، جہاں عبادت کا تذکرہ کیا، عمل صالح کا تذکرہ کیا، ایمان کا تذکرہ کیا، اسی کے ساتھ اللہ نے صبر کا تذکرہ کیا۔ پورا دین اور اس پہ عمل صبر کے ساتھ ممکن ہے، زندگی باعزت گزارنا صبر کے ساتھ ہی ممکن ہے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ صبر گویا بزدلی کا نام نہیں، تھوڑ دلی کا نام نہیں، کم ہمتی کا نام نہیں، پسپائی اور ہزیمت کا نام نہیں، شکست کھانا، مار کھا کے بیٹھ جانا، اس چیز کا نام نہیں۔ صبر تو زندگی کی روح ہے، دین کی روح ہے۔ قرآن مجید نے اس پہ اتنا زور دیا کہ اللہ رب العزت نے صبر کے حوالے سے ایک اہم ترین پہلی فضیلت اس کی نوٹ کرتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیابی صبر کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، جب دشمن کا مقابلہ ہو وہ بھی صبر کر رہا ہو، تم بھی صبر کر رہے ہو، تو اتنا صبر کرو کہ تمہارے اندر کا صبر دشمن کے صبر پہ غالب آ جائے۔ ورابطوا، ہمیشہ اللہ کی راہوں میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے، وطن کی سرحدوں پہ، دین کے مقامات کی سرحدوں پہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اگر تم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرو گے، ساتھ ساتھ تقوی ہوگا، لعلکم تفلحون، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صبر کامیابی ہے، صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر پریشان ہیں، صبر اور نماز، مالی نقصان ہے، صبر نماز، اولاد کے ہاتھوں ستائے ہیں، صبر نماز، اللہ کے سامنے سجدہ ریزیاں، اس سے دعائیں کرنا، صبر و ہمت سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، انسان پسپائی اختیار نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے تو حد کر دی، ایک جگہ پہ تو اللہ نے صبر کی ایسی فضیلت بیان کی ہے، انسان اس پہ اش کر اٹھتا ہے۔ کہا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی معیت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ کا ساتھ مل جانا کوئی معمولی چیز ہے؟ دنیا میں اللہ کا ساتھ، قبر میں اللہ کا ساتھ، حشر میں اللہ کا ساتھ، آخرت میں اللہ کا ساتھ۔ ایک اور مقام پہ تو اللہ نے اس سے بھی آگے کی بات کی، واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ میرا یہ بندہ صبر کرتا ہے، گویا اللہ کی نصرت صبر سے ملتی ہے، اللہ کی معیت صبر سے ملتی ہے، اللہ کی محبت صبر سے ملتی ہے۔
اس سے بھی آگے بڑھیے، اللہ کی جنت صبر سے ملتی ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے، فرشتے دروازوں پہ ریسپشن پہ کھڑے ہوئے پروٹوکول دینے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے، سب سے پہلا جملہ جنتیوں کو جو کہا جائے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کے جنتی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام ہو تمہیں، تم نے بڑا صبر کیا۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا گھر ملا ہے، کیا ہی اچھا اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ صبر کرنا عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے کہا عظیم ہمت والے، عظیم لوگ، ان کے اندر صبر کی کوالٹی ہوتی ہے، صبر کی صفت ہوتی ہے، ان کے اندر صبر پایا جاتا ہے۔ کہاں کہاں صبر، کیسے کیسے صبر؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ 400-500 صفحات کی عظیم کتاب لکھی، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ انہوں نے خلاصہ یہ لکھا، آدھا دین صبر ہے اور آدھا دین شکر ہے، نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں آ جائیں، صبر کرنے والا ہو جائے، شکر کرنے والا ہو جائے، ہر لمحے میں صبر بھی کرے، ہر لمحے میں شکر بھی کرے۔ فرماتے ہیں کہ نعمتوں پر صبر بھی ہوتا ہے، نعمتوں پر شکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے آپ کو دولت دی، اس کا شکر تو یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، اس کا شکر تو یہ ہے غریبوں میں بانٹیں، اس کا شکر تو یہ ہے یتیموں بیواؤں کے آپ کی دولت کام آئے۔ لیکن صبر اس سے بھی مشکل ہے۔ دولت بڑی ہے لیکن فضول خرچی نہ کرنا، دولت بڑی ہے عیاشی پہ نہ لگانا، دولت بڑی ہے فحاشی پہ نہ لگانا، دولت بڑی ہے فخر میں نہ آنا، دولت بڑی ہے صبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ نعمتوں پر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے۔ بلکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ شکر کرنا آسان ہوتا ہے، صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ شکر کرنا بعض دفعہ آسان ہوتا ہے، صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ والد گرامی جہاں لیٹے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے بیٹا صبر کا نام لینا آسان ہے، صبر کرنا کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جہاں اللہ نے یہ کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، ادفع باللتی ہی احسن، آپ ہمیشہ اچھا رد عمل دیا کریں، بہترین رد عمل دیا کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن ہر موڑ پہ اچھا رد عمل دینا صبر والوں کو ہی اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ہمت والوں کو ہی اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ صبر کی ان تمام اقسام میں سے ایک قسم پہ میں خصوصی آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک جمعے میں اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ہے الصبر علی المصائب، مصیبت پہ صبر کرنا، پریشانی پہ صبر کرنا۔ مصیبتوں کی قسمیں بھی اللہ نے بیان کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 5 قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، آزمائشیں۔ اللہ نے کہا ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی سطح پہ ہم ضرور لے کے آتے ہیں اس کے پیمانہ صبر کا امتحان لینے کے لیے، ایمان و یقین کا امتحان لینے کے لیے خوف آتا ہے۔ صبر کا پہلا امتحان، دشمن کا خوف، جنگ کا خوف،
کسی اور چیز کا خوف، اندیشے، جھوٹ، بھوک، نقص من الاموال، نقصانات کاروباری، مالی، بزنس کے، دکان کے، کسی بھی لیول پہ، والثمرات والانفس، جانوں میں کمی، بیماریاں، موتیں، والثمرات، پیداوار میں کمی، وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو جو ان پانچوں قسم کے امتحانوں میں صبر کرتے ہوں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان پہ مصیبت آئے تو ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تو نے ایک بیٹا لیا ہے، ہم تو سارے ہی تیرے ہیں، تو نے ایک بیٹی لی ہے، ہم تو سارے ہی تیرے ہیں، تو نے ایک جان لی ہے، ہم تو سارے ہی تیرے ہیں۔ کیسا عظیم انسان ہوگا وہ جس کے گھر میں تین میتیں پڑی ہوں، وہ کہتا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا عظیم ہمت والا ہوگا جس کے گھر میں 4 جنازے اٹھ رہے ہوں، وہ کہتا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس شخص کے ایمان کا، اس شخص کے صبر کا، اس شخص کے حوصلے کا۔ ہمارے ایک عالم دین کی خدمت کرنے والے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنے علماء کا خیال رکھا کریں، اپنے علماء کا احترام کیا کریں۔ نہ جانے بیچارے کس ٹوٹے پوٹے مکان میں رہتے تھے، منڈی بہاؤالدین پھالیا کے اندر مکان کی چھت گرتی ہے، 4 بچے اور بیوی ایک وقت میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ صبر کوئی آسان ہے؟ کرونا کی وبا میں جو ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوئے، ان پہ صبر کرنا کوئی آسان ہے؟ شیخ یونس بٹ جیسے چہرے جب آنکھوں کے سامنے آئیں تو اپنے آپ کو حوصلہ دینا کوئی آسان ہے؟ میرے پاس میرا ایک شاگرد آتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم پہ کپ کپی ہے، کہتا ہے استاد جی کچھ نہ پوچھئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہتے ہیں گزشتہ دنوں ایک دن میری بیوی فوت ہوئی، اگلے دن بیٹی فوت ہوئی، اس سے اگلے دن دوسری بیٹی، میرا تو گھر ہی اجڑ گیا ہے۔ صبر کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت، جب یہ زخم لگتے ہیں، جب جگر زخمی ہوتا ہے، جب دل پہ تیر چلتے ہیں، یہ صبر نہیں کہ انسان آنسو نہ بہائے۔ آنسو آنا فطری چیز ہے، ہم پتھر ہیں، انسان تو نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا بیٹا سیدنا جناب ابراہیم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صبر کا مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اور میرے پیارے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے کا دکھ بڑا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل پہ زخم ہے، ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آپ کا نواسہ فوت ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ رونا تو نرم دلی کی نشانی ہے، آنسو کا آ جانا یہ تو نرم دلی کی نشانی ہے۔ ان هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، یہ نرمی کسی کسی کے دل میں ہوتی ہے۔ لاشیں دیکھ کر انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو اس کا دل تو شاید سخت اور پتھر ہے۔ آنسو بہانا بے صبری نہیں، آنسو بہانا بے صبری نہیں۔ کس کس کے صبر کا تذکرہ کریں؟ یہ صبر، ماں باپ کے جانے پہ صبر، بیٹوں کے جانے پہ صبر، بیٹیوں کے جانے پہ صبر، رفیقہ حیات جس نے ساری زندگی اپنی جوانی کو آپ کے دروازے کی دہلیزوں پہ
قربان کیے رکھا، اس کے جانے پہ صبر، نواسوں کے جانے پہ صبر، دوستوں کے جانے پہ صبر، اساتذہ کے جانے پہ صبر، رشتہ داروں کے جانے پہ صبر۔ ہاں ٹھیک ہے، جب جب ان کی یاد زیادہ آتی ہے صبر کا تقاضا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک خاتون قبر پہ بیٹھی ہے، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، اور کچھ ایسی حرکات بھی کر رہی ہے جو صبر کے منافی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس کے قریب آ کے کہتے ہیں اتق اللہ واصبری، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ کہتی ہے تجھے میری جیسی مصیبت پہنچی ہوتی تو پھر تجھے پتا چلتا۔ صبر صبر کی تلقین کرنے والے آپ پھر کہتے ہیں اتق اللہ واصبری۔ وہ پھر کہتی ہے اگر تمہیں میری جیسی پریشانی ہوتی، میرے دل کی کیفیت کا پتہ ہوتا، پھر تم مجھے صبر کی تلقین نہ کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی بار بار نصیحت کر کے گزر جاتے ہیں۔ صحابہ اس سے پوچھتے ہیں تو نے دیکھا بھی ہے؟ تجھے نصیحت کون کر رہا تھا؟ کہتی میں نے نہیں دیکھا، میں تو اپنے غم کے اندر تھی۔ کہنے والوں نے کہا یہ تو اللہ کے پیارے نبی تھے جو تجھے سمجھا رہے تھے، بھاگی بھاگی آتی ہے اللہ کے پیارے نبی کے پاس، کہتی ہے اب میرا صبر۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اب تو صبر کا وقت گزرا۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب پہلی چوٹ لگتی ہے فوراً زبان سے اللہ کی رضا کا کلمہ کہنا، اپنے آپ کو حوصلہ دینا، صبر کا اصل موقع وہ ہوتا ہے۔ چند دنوں کے بعد رو پیٹ کے گالوں کو رخساروں کو پھر کہنا صبر، یہ تو ہر انسان ہی کرتا ہے، اس کے بغیر تو زندگی گزرتی ہی نہیں۔ اگر نہیں کرے گا تو زندگی کیسے جیے گا؟ جب چوٹ لگی ہو، غم تازہ ہو، جب یاد آ رہی ہو ماں کی باپ کی، اس وقت حوصلہ کرنا، خلاف شریعت کوئی کام نہ کرنا، خلاف شریعت کوئی لفظ نہ کہنا، خلاف شریعت کوئی حرکت نہ کرنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ اگر بندہ جب غم تازہ ہو اس وقت صبر نہ کرے اور 10 دن کے بعد کہے میرا صبر، مہینے کے بعد کہے میرا صبر، پھر جب غم تازہ ہو پھر بے صبرا ہو جائے تو یہ بے صبری ہے، اسے صبر نہیں کہتے۔ جب چوٹ لگی ہو تب صبر کرنا، جب غم تازہ ہو تب صبر کرنا۔ اللہ کے نبی نے زندگی کے آداب سکھائے۔ تم کیا سمجھتے ہو ماتم کرنا تو عرب لوگوں سے کوئی پوچھے کہ ماتم ہوتا کیا تھا، رونا دھونا ہوتا کیا تھا، نوحہ ہوتا کیا تھا؟ ان کے ہاں تو پورا کلچر تھا، باقاعدہ اجتماع کرتے تھے، عورتیں جمع ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے لیے رونا اور نوحہ کرنا قرض سمجھا جاتا تھا۔ کوئی نہیں روتا تھا اسے مختلف قسم کے تانے سننے کو ملتے تھے۔ میں تیرے رشتہ دار پہ اتنا روئی، تو میرے اوپر کتنا روئی، میں تیرے خاوند پہ اتنا روئی، تو میرے خاوند پہ کتنا روئی، میں تیرے بیٹے پہ اتنا روئی، تو میرے بیٹے پہ کتنا روئی۔ باقاعدہ عرب لوگوں نے اس کو ایک ناٹک بنا دیا تھا، کھیل بنا دیا تھا، ایک آرٹ بنا دیا تھا، ایک فن بنا دیا تھا۔ غم تو دل میں ہوتا ہے نا، لیکن جب دوسروں کو دکھانا ہو پھر ناٹک کرنے پڑتے ہیں۔ کیسے کرتے تھے وہ؟ ان کے مختلف انداز ہوتے تھے۔ ان کے ایک انداز یہ ہوتا تھا، یوں اپنے بازو سر پہ رکھ کے اتنی زور سے چیخ مار کے روتے تھے کہ آسمانوں تک ان کی چیخیں پہنچ جاتی تھیں۔ کچھ ناٹک یہ میں نے دیکھے۔ جب میں نے پہلی جوائننگ دی، میں حویلی کالج میں میری جاب تھی۔ ابتدائی زندگی، ٹرانسپورٹ، بس پہ آنا جانا، لوکل بسیز، میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا سفر کر رہا، چند عورتیں بیٹھی ہیں، گپ شپ کر رہی ہیں، آپس میں ہنس رہی ہیں، خوب گل کھلا رہی ہیں، اور مزے سے لگتا ہی نہیں کہ ان کو کوئی غم بھی ہوگا، ان کو کوئی پریشانی بھی ہوگی۔ جیسے ہی کنڈکٹر نے کہا، اس کے سٹاپ کا نام لیا جہاں انہوں نے اترنا تھا، 1 سیکنڈ کے اندر یوں انہوں نے سر پہ بازو رکھا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ہے ناٹک۔ باقاعدہ عرب لوگوں نے اسے ایک فن بنایا تھا، ایسا فن بنایا کہ ایک انداز یہ ہوتا
کہ وہ چیختے چلاتے، ایک انداز یہ ہوتا وہ اپنا سر منڈوا دیتے، حتیٰ کہ عورتیں بھی کہتی مجھے تیرے شوہر کا اتنا غم ہے، شوہر تیرا فوت ہوا ہے، لیکن میں اپنے سر کے بال منڈوا دیتی ہوں شدت غم کی وجہ سے۔ میرے لیے زینت حرام، میرے لیے سر کے بالوں کو تیل لگانا حرام، کنگھی کرنا حرام۔ ایک تیسرا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ اچھا لباس نہیں پہنتے تھے، گریبان کو چاک کر دیتے، اچھا بھلا لباس بھی ہوتا، یہاں سے گریبان کو چاک کر دیتے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ اپنی امت کی عورتوں کو بھی ایسا بے صبر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، امت کی بیٹیوں کو بھی ایسا بے صبر نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کے تو دین کا حصہ تھا صبر کرنا، حوصلہ کرنا، اللہ کی رضا، اللہ کی تقدیر کے خلاف باتیں نہ کرنا، شکوے نہ کرنا، شکایتیں نہ کرنا۔ ہاں آنسو بہائیں وہ فطری چیز ہے، دل میں غم ہے وہ فطری چیز ہے، زبان سے ایسے کلمہ نہ کہیں، اس طرح کے ناٹک نہ کریں، اس طرح کے چیخنا چلانا، گریبان کو چاک کرنا، بالوں کو مونڈ لینا۔ ہاں ایک چوتھا انداز، اپنے گریبان کو یوں زور سے اپنی گالوں کو پیٹتی تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے دو ٹوک کر کہہ دیا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اے میری امت کی بیٹیوں سن لو، اے میری امت کے بیٹو سن لو، اے میرے کلمہ پڑھنے والو سن لو، جس نے غم میں آ کے اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے غم میں آ کے گریبان کو چاک کیا، جس نے غم میں آ کے زبان سے وہ بول بولے جس سے اللہ کا شکوہ ہوتا ہو، جاہلیت کی باتیں ہوتی ہوں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ صحیح بخاری میں یوں بھی ارشاد فرمایا، انا بریء من الصالکتی والہالکتی، میری امت سے میرا کلمہ پڑھنے والی وہ عورت جو غم میں آ کے اور شدت غم میں آ کے، چاہے بیٹے کی لاش ہے، چاہے بیٹی کی لاش ہے، چاہے خامن کی لاش ہے، غم کے آداب سکھائے، جینے کے آداب سکھائے، خوشی کے آداب سکھائے، غمی کے آداب سکھائے، پوری زندگی کے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اے میرے محترم بھائیوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے پیارو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس کو کسی فرقہ واریت پہ محمول نہ کریں۔ زندگی سیکھیں، آداب سیکھیں، ایٹیکیٹ سیکھیں، تہذیب سیکھیں، حوصلہ سیکھیں، ہمت سیکھیں۔ اللہ کے پیغمبر کے جو غم کا انداز ہے، غم کا انداز بھی وہی اپنائیں۔ آپ نے فرمایا، انا بریء من الصالکہ والہالکہ، جو غم میں چیختی چلاتی ہے، میرا اس اپنی امت میں ہونے کا دعویٰ کرنے والی اس عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو غم میں آ کے اپنے سر کے بال مونڈ لیتی ہے، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے کہا ایسا کرنا کفر ہے، ایسا کرنا کفر ہے، آپ نے کہا ایسا کرنا جاہلیت ہے۔ فرمایا اثنتان فی امتی ہما بہم کفر، دو بری عادتیں ایسی ہیں وہ کفر، لیکن لگتا ہے میری امت چھوڑے گی نہیں، لگتا ہے میری امت چھوڑے گی نہیں، ہے وہ کفر۔ الفخر بالاحساب والنیاح علی الاموات، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، ذات برادری پہ فخر کرنا، اور اپنی میتوں پہ بین کرنا، یہ دو کفر کی عادتیں ہیں، لیکن میری امت میں رہیں گی۔ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے ان عادات کی مذمت کی، بے صبری کی، جزا فضا کی، غیر اسلامی، غیر مہذب، غیر انسانی طور طریقے آپ نے ان کی اس قدر مذمت کی، اس قدر مذمت کی۔ آپ نے فرمایا ایما امرات، جو عورت بھی یہ کرتے کرتے، بین کرتے کرتے، نوحہ کرتے کرتے مر گئی، ولم تتب، اور اس نے توبہ نہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا، علیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اللہ اس کو شلوار پہنائے گا تو تار کول کی پہنائے گا، اور قمیص پہنائے گا تو جہنم کی خارش کا پہنائے گا۔ بہت سختی سے مذمت کی، ان عادات کی،
یہ صبر والی امت ہے، یہ حوصلے والی امت ہے۔ قرآن صبر سے بھرا پڑا ہے، 90 آیات، 100 آیات، 110 مقامات پہ تذکرے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کی بیٹیوں کو بھی اتنا حوصلہ مند دیکھنا چاہتے ہیں، تو مردوں کو کتنا حوصلہ مند ہونا چاہیے؟ عورتیں تو زیادہ فضا کرتی ہیں، اس لیے آپ نے عورتوں کا زیادہ تذکرہ کیا۔ آپ رب تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے، اہل بیت کو آپ نے خصوصاً صبر کا اور حوصلے کا، ہمت کا درس سکھایا اور سبق دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں ہیں جو آپ پہ نہیں آئی ہوں گی۔ آپ کے چچا محترم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، ان کو کس انداز میں اللہ کے پیغمبر نے جب آپ کے چچا محترم کی لاش کو دیکھا ہوگا تو آپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، کیسا آپ نے صبر کیا۔ آپ کا نواسا گیا، کیسا صبر کیا۔ آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم دنیا سے گئے، کیسا صبر کیا۔ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ گئیں، کیسا صبر کیا۔ جب آپ خود دنیا سے جانے لگے، جنت کی شہزادی فاطمہ بتول سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کیا ان کی عظمتیں تھیں، اہل بیت کی، آل رسول کے کیا مقام تھے، صبر کے مقام پہ کس قدر زیادہ فائز تھے۔ کہا بیٹی جبریل ہر سال 1 دفعہ قرآن کا دور کرتا تھا، اب کی بار 2 دفعہ دور کر کے گیا ہے، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹی جب میں چلا جاؤں، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرنا، صبر کا دامن تھامنا، اللہ سے ڈرنا، صبر کا دامن تھامنا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صبر والوں کے تو تذکرے کیے، کہیں ماتم کی فضیلت، کہیں نوحے کی فضیلت، اس کو بھی کوئی عبادت سمجھے، یہ تو جاہلیت ہے، یہ تو کفر ہے، یہ قرآنی آیات سے بغاوت ہے، یہ قرآن اور حدیث کے فلسفہ صبر سے روح گردانی والی بات ہے، یہ تو کفر اور جاہلیت کو انسان عبادت سمجھ بیٹھے۔ نہ یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے صبر والوں کے کیسے تذکرے کیے۔ سیدہ آسیہ کا تذکرہ کیا، فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، اس سے پہلے ان کی ایک خادمہ ہیں، ماشطہ کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ معراج کی رات سیر پہ گئے، خوشبو آئی، جبریل سے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا یہ صبر کرنے والی ماشطہ کی خوشبو ہے۔ کیا کیا تھا ماشطہ نے، کیسا صبر کیا تھا، کیسا حوصلہ، کیسی ہمت، کیا عزم، کیا استقامت۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے کنگھی ہاتھ سے گر گئی، کہا بسم اللہ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی اللہ کیا ہوتا ہے، میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا مانتی ہوں۔ کہا بتا دو ابو کو، کہا بتا دو اپنے ابو کو۔ کیا عظیمت تھی، کیا عظمت تھی، کیا صبر تھا، کیا حوصلہ تھا۔ جب بتایا گیا، بتانے پہ اس ظالم نے کہا میرے پاس لاؤ، جلادوں کو حکم دیا زمین پہ لٹاؤ، جلادوں کو حکم دیا اس کے بیٹے کو لاؤ، جلادوں کو حکم دیا اس کے بیٹے کی گردن کو ماں کے منہ کے سامنے رکھ کے اوپر سے پکڑ کے گردن پہ چھری چلاؤ، خون کے قطرے ماں کے منہ میں گراؤ، پھر اس سے پوچھو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں اللہ کو مانتی ہوں، اللہ کو مانتی ہوں۔ پھر دوسرے بیٹے کے ساتھ یہی سلوک، بیٹے کی روح جاتے ہوئے بول پڑی۔ صبر والوں کے ساتھ اللہ کے سلوک کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کی سنتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں جب اس کے بیٹے کی روح قبض ہو رہی تھی، جاتے جاتے اس نے کہا ماما پریشان نہ ہونا، جنت تمہارے انتظار میں ہے، اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ سیدہ آسیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے کہا اچھا یہ ایمان
یہ صبر، یہ حوصلہ ہماری خادمہ کا، اور میں ملکہ ہو کے گھر کے اندر رہ کے ایمان لانے سے ڈرتی ہوں۔ سیدہ آسیہ نے بھی پھر کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا فرعون ظالم تھا، باز نہ آیا، سیدہ آسیہ پہ ایسے ایسے ظلم کیے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں دھوپ کے اندر لٹا دیتا، جلادوں کو حکم دیتا، وہ اس کو کوڑے لگاتے، جب تک جلاد پاس ہوتے سیدہ آسیہ دھوپ میں تڑپتی اور کوڑے لگتے، جب وہ پیچھے ہٹتے اللہ آسمان سے بادل کا سایہ بھیج دیتے اور جنت کا گھر دکھا دیتے، جنت کا گھر دکھا دیتے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا، صبر والوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، کہا ایمان والوں کے لیے مثال، ایمان والوں کے لیے ماڈل، نوح ماتم بے صبری نہیں، ایمان والوں کے لیے ماڈل فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، جب وہ کہا کرتی تھی اللہ فرعون کے تخت و تاج کو جوتے کے نوک پہ رکھتی ہوں، اللہ اپنے پڑوس میں جنت کا محل عطا فرما دے، جنت کا محل عطا فرما دے۔ وبشر الصابرین، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امام صاحب فرماتے ہیں تین اکٹھی نعمتیں اللہ نے اپنے قرآن میں صرف صبر والوں کے لیے بیان کی ہیں، صبر والوں کے علاوہ کسی کے لیے یہ تین نعمتیں اللہ نے اکٹھی بیان نہیں کی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ نے کہا جو پریشانی کے موقع پہ انا للہ زبان سے کہتے ہیں، اللہ سب رویے دیکھ رہا ہوتا ہے، سب رویے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو انا للہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وہ رحمتیں جو میں نبیوں کے لیے رکھتا ہوں، صبر کرنے والوں پہ اپنی وہ خاص رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ صلاۃ نبیوں کے لیے ہوتی ہے نا، صلاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور یہاں لفظ صلاۃ کی جمع آئی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صبر کرنے والوں کے لیے وہ رحمتیں ہوتی ہیں جو نبیوں کے لیے خاص ہوتی ہیں، ورحمہ عام رحمتیں بھی ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان کو اللہ راستے بتاتا ہے کہ اب پریشانی کے بعد آگے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔